بدلنا سکھا دیا، قطرے کو بحر تند میں ڈھلنا سکھا دیا، تو نے بشر کی آبلا پائی کو اے حسین، خنجر کی تیز دار پہ چلنا سکھا دیا۔ صلوات۔ میں بیان کرنے لگا ہوں دوستو، آج کا میرا بیان حسین ہے۔ میں بیان کرنے لگا ہوں دوستو، آج کا میرا بیان حسین ہے۔ میں بیان کرنے لگا ہوں دوستو، آج کا میرا بیان حسین ہے۔ یہ دو مہمان ایسے ہیں، بڑا رتبہ ہے دونوں کا۔ یہ دو مہمان ایسے ہیں، بڑا رتبہ ہے دونوں کا۔ نبی عرش معلا پر خدا کرب و بلا پہنچا، مصطفیٰ کا میزباں تھا کبریا، کبریا کا میزباں حسین ہے۔ مصطفیٰ کا میزباں تھا کبریا، کبریا کا میزباں حسین ہے۔ دوستو، آج کا میرا بیان حسین ہے۔ علی کا لال جو کہتا ہے وہ تم بات لکھ ڈالو، علی کا لال جو کہتا ہے وہ تم بات لکھ ڈالو، جسے ایک بھی نہ دینا تھا مگر اب ساتھ لکھ ڈالو۔ تب تلک اس کی ہماری بات تھی، ہاں مگر اب درمیان حسین ہے۔ تب تلک اس کی ہماری بات تھی، ہاں مگر اب درمیان حسین ہے۔ میں بیان کرنے لگا ہوں دوستو، آج کا میرا بیان حسین ہے۔ ماتمیوں سے متعلق ایک شعر۔ نماز عشق پڑھتے ہیں، برف باری ہو سردی ہو، نماز عشق پڑھتے ہیں، برف باری ہو سردی ہو، یہ ماتم کھل کے کرتے ہیں، بلا جتنی بھی گرمی ہو۔ ماتمی پہ موسموں کا کیا اثر، ماتمی پہ موسموں کا کیا اثر، ماتمی کا سائباں حسین ہے۔ میں بیان کرنے لگا ہوں دوستو،
لکھ ڈالو علی کا لال جو کہتا ہے وہ تم بات لکھ ڈالو جسے ایک بھی نہ دینا تھا مگر اب ساتھ لکھ ڈالو تب تلک اس کی ہماری بات تھی تب تلک اس کی ہماری بات تھی ہاں مگر اب درمیان حسین ہے میرے بعد کائنات کا سردار علی ہے میرے بعد کائنات کا سردار علی ہے مغموم زمانہ ہے تو غمخوار علی ہے میرے بعد کائنات کا سردار علی ہے دیکھو نہ بھٹک جانا کہیں غور سے سن لو دیکھو نہ بھٹک جانا کہیں غور سے سن لو ایسا نہ ہو حیدر کی جگہ اور کو چن لو میرے بعد میری پگڑی کا حقدار علی ہے میرے بعد کائنات کا سردار علی ہے سرور مشکل میں پھنسے جب بھی ہو حیدر کو پکارو مشکل میں پھنسے جب بھی ہو حیدر کو پکارو دکھ درد تمہیں جو بھی ہے حیدر کو بتا دو مرسل کا بھی مشکل میں مددگار علی ہے میرے بعد کائنات کا سردار علی ہے سلوات اب میں قبلہ مولانا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور فضائل و مسائل محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں برائے خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام بلندتر صلوات فاتحہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له خلق السماوات والأرض ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وحبيبه المجتبى وعلى ابن أمه ووصيه علي بن أبي طالب الذي جعله ظهيرا ووزيرا وأوله الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الذين من ولاكم نجا ومن عاداكم سيصلى سعيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلوات ایک دفعہ لام شریف اور 3 مرتبہ سورہ قل هو احد پڑھ کر تمام مرحومین کی روحوں کو اصال فرمائے بالخصوص سید احرز بخاری اور ان کی اہلیہ کے جو والدین ہیں ان کی روح کو اصال فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا ارحم الرحیم کریم اللہ جتنے مومنین مومنات جہان فانی سے انتقال کر گئے تمام کو معصومین علیہ السلام کے قدموں کا قرب عطا فرما بالخصوص اس بستی کے تمام مومنین مومنات جو جہان فانی سے انتقال کر گئے بالخصوص سید احرز بخاری اور ان کی اہلیہ کے جو والدین ہیں تمام کو شہدائے کربلا کے قدموں کا قرب عطا فرما مظلوم کربلا کی بروز محشر شفاعت نصیب عطا فرما میرے اللہ اس بستی میں اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما تمام مومنین میں اتفاق اتحاد کی محبت کو مزید قائم فرما میرے اللہ ہماری یہ قلیل سی بات اپنی برکہ ہمیں بیاس نواز قبول فرما ہماری یہ عبادات ہمارے قبل کے لیے توش آخرت قرار فرما میرے اللہ جو بھی مومنین بے گناہ قیدہ بحق باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تمام کو جلد اجل رہائی عطا فرما بالخصوص مومن مخصوص مراد علی بے گناہ قیدہ میرے اللہ دل کی دعا تہ گہرائیوں سے دعا مانگی ایک سال سے اوپر ہو گئے بے گناہ کہہ دے غزلدار فغریب کربلا کا میرے اللہ بحق باب العبید جلد جلد ہے عطا فرما جتنے مومن بھی مقروض ہیں میرے اللہ بالخصوص مومن مخصوص مقروض ہیں بحق باب العبید بحق مصروف کربلا میں اللہ غیب سے قرض ادا فرما جتنے بھی ہماری مائیں بہنیں مومنات مستقرات پریشان ہیں مومن مخصوص ہے وہ پریشان ہے میرے اللہ بحق مظلوم کربلا میرے اللہ تیری ذات ارحم الراحمین ہے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو مت دیکھ امام حسین کے ایام کو دیکھ میرے اللہ اس مومن مخصوص کی دلی حاجات قبول فرما اس کے پریشانیاں دور عطا فرما
میرے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. میرے اللہ ہمیں ایسے بنا دے کہ وقت کے وارث کے قدموں میں شہادت نصیب فرما. امام کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات کی زحمت فرما. پھر بھی ایک مدد صلوات کی زحمت فرما. آج کا شرعی مسئلہ بھی ایک مومن بھائی نے بیٹھک پہ سوال کیا ہے تو کہا ہے کہ یہ مسئلہ ہمیں بتائیں تو میں وہ عرض کر دیتا ہوں. میرے محترم سامعین، باتوں کا غور سے سنیں، بہت مہم مسئلہ ہے اور ہر روز کا یہ معاشرے میں یہ مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت بھائیوں کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد، آپ پوری توجہ اور ان مسئلے کو آپ یاد کیا کریں اور ابھی اپنے دوسرے مومن بھائیوں تک منتقل کیا کریں، بتائیں کریں، اس طریقے سے یاد کریں. جس طرح انسان کو کہتے ہیں نا کتاب پڑھے تو ایسے پڑھے کہ پھر بعد میں خود پڑھا سکے. یہ معیار ہے پڑھنے کا. جو بھی آپ کتاب پڑھیں ایسے پڑھیں کہ بعد میں خود پڑھا سکے، نہ کہ 20 کے بعد خود پڑھنی پڑے. نہیں، پھر وہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح کو مسئلہ بھی بیان ہے اس لیے کیا جاتا ہے. میری مائیں بہنیں بھی سماعت فرما رہی ہیں، آپ پڑھے لکھے دور ہیں، زمانہ ہے، تو ان چیزوں کو غور کیا کریں، یاد کیا کریں اور دوسروں کو پہنچائیں تاکہ دوبارہ رپیٹ کرنے کی ضرورت ہے نہ ہو. ماشاء اللہ آپ دنیاوی لحاظ سے ایم فل کیا، کسی نے کیمسٹری میں ماسٹر ہے، کوئی بی ایڈ ہے، کوئی ایم ایڈ ہے، پتہ نہیں کیا کیا کیا، یہ سافٹ ویئر ہے، انجینئرنگ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو جب وہ چیزیں ہیں تو یہ آسان آسان چیزیں بھی ہیں، فقط تھوڑا سا توجہ آپ کی چاہیے ہوتی ہے. تو اہل سنت یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مرد غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو یہ کہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، بس لفظ اور کوئی شرط، فقط یہ کہہ دے، خواہ غصے میں کہے یا غصے کے علاوہ کہہ دے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو وہ طلاق ہوگی. ٹھیک ہے، تو طلاق ہوگی. اب اگر وہ پھر کہتا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، پھر کہ طلاق دیتا ہوں، یہ 3 بار اگر کہہ دے تو اسے کہتے ہیں طلاق بائن. کیا کہتے ہیں جی؟ سارے بولے کیا کہتے ہیں؟ بائن. بائن بے الف حمزہ نون، بائن. یہ سمجھ آتا ہے؟ اچھا، یہ بس ختم ہو گیا. ہمارے تشیع میں کیا ہے؟ تشیع میں معصومین، ہمارے یعنی کہ معصومین علیہ السلام کے جو فرامین ہیں وہ یہ ہیں، معصوم فرماتے ہیں. تمام فقہاء کے اس میں اجتماع ہے، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. وہ یہ ہے ہمارے مذہب میں اگر کوئی مرد 3 نہیں 3 کروڑ بار، 3 نہیں 3 بولو کروڑ بار، بھلے غصے کی حالت میں ہو بھلے غصے کی حالت میں نہ ہو، کہتا رہے طلاق دیتا ہوں طلاق دوں، تو یہ کوئی طلاق ہے جیسے پہلے بیوی تھی پھر بھی بیوی ہے. اچھا، یہ ختم ہو گیا. ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ وہ شخص جو طلاق دینا چاہتا ہے پہلے اسے کوئی مجبور نہ کرے، اپنے حواس کے ذریعے سے خوشی سے طلاق دے. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے مذہب میں کوئی نوٹس، یہ عدالتی طلاق نہیں ہوتی. یعنی سنت کیا ہوتا ہے، جا کے عدالت میں کہتے ہیں، وہ ایک نوٹس بھیج دیتے ہیں طلاق ہو جائے. ہمارے مذہب میں 1 نہیں کروڑ نوٹس آ جائے طلاق نہیں ہوتی. ہمارے مذہب میں کیا ہے، وہ یہ ہے مرد ہوش میں ہو، 2 عادل آدمی گواہ ہوں. کتنے جی؟ سارے بولے کتنے؟ یہ کل میں مسئلہ سنوں گا آپ سے. 2 عادل آدمی گواہ ہوں. اور یہ بھی یاد کریں، نکاح میں مذہب شیعہ میں 2 عادل کا ہونا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. کیا میں نے کہا جی؟ مذہب شیعہ میں نکاح میں 2 عادل کا ہونا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. لیکن طلاق میں برعکس ہے. ٹھیک ہے، یہ کل میں ایک چیز آپ سے سنوں گا، تو بات جہاں جیسا نہیں بات بنے گی. ہمارے مذہب میں طلاق میں 2 عادل ہونا کا واجب، عادل یعنی وہ جو واجبات کو انجام دے، حرام سے رکا ریپریس کرے، وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ عادل آدمی یہ ہو. اچھا، پھر ایک بندہ ہو جو عربی میں سیگے پڑھے. کس میں جی؟ عربی میں سیگے پڑھے. جی 2 شرطیں ہو گئی جی. تیسری شرط، عورت ان ایام میں نہ ہو جن ایام میں وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتی. سمجھا گیا؟ مستور ان ایام میں نہ ہو کہ جن ایام میں وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. اس 3 شرطیں ہو گئی جی. اب نکاح کے طلاق کے سیگے جاری ہو. میں آگے جتنے بندے بیٹھے میں چہرے پڑھ رہا ہوں، کل میں کسی بندے کو کہوں گا کھڑا اسپیکر پہ آ کے مسئلہ بتا. مجھے اس طرح میں محنت کر کے آتا ہوں، آپ اگنور کرتے ہیں. میں کل قسم سے سیریس کہہ رہا ہوں، پوچھوں گا اس طریقے سے، اس طرح بات نہیں بنے گی. آپ اگنور کر دیتے ہیں، میں کل پوچھوں گا بلا کے اسپیکر پہ کہ لوگوں کو بتائیں شرطیں. آپ کل میں پوچھوں گا کہ ہمارے مذہب شیعہ میں طلاق کی کیا شرطیں ہیں. ٹھیک ہے، جب یاد رکھنا. اچھا، اب جب یہ طلاق ہو گئی، اب اس عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. نادر بھائی کتنی عدت ہے؟ 3 مہینے. سارے بولے کتنی؟ 3 مہینے. اگر عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت ہے. کتنی؟
اور اگر طلاق دی جائے کتنی عدت ہے؟ 3 مہینے. اب ان 3 مہینوں میں یہ طلاق ساری ہو گئی, مرد پشیمان ہو گیا. ان 3 مہینوں کے اندر مرد کیا ہو گیا؟ شریعت کہتی کوئی نہیں ہے, جا مستور کا ہاتھ پر گھر لیا, تیری بیوی ہے. اب 3 مہینے گزر گئے ہیں, 3 مہینے کے بعد پشیمان ہوا, شریعت کہتی ہے کوئی نہیں, نکاح پڑھ لو, پھر شادی کرنا. سمجھا کہ اب دوسری مرد شادی ہوگی, پھر زندگی گزار رہے ہیں, پھر یہ شرطیں طلاق کی ہوں گی, پھر شرط ہوگی. اب پھر 3 مہینے کے اندر پشیمان ہو گیا, کوئی بات نہیں, پھر اس کی بیوی ہے. لیکن 3 مہینے گزر جائیں کوئی مسئلہ نہیں, پھر نکاح پڑھو. ہمارے مذہب میں جب اس طریقے سے 3 طلاقیں ہوں, جو شرطیں وہ اپنے مقام پر ساری شرطیں 3 طلاقیں ہوں, پھر اس کے بعد اگر یہ مرد شادی کرنا چاہتا ہے تو ایسی والی صورت میں وہ عورت کسی اور سے شادی کرے گی, پھر وہ مرد خوشی سے طلاق دے گا, پھر یہ عدت گزارے گی, پھر اس کی بیوی بنے گی. اہل سنت میں کیا ہے؟ بس یہ کہا طلاق 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 کا, بس چھٹی. اب کیا؟ اب وہ جائے کسی اور سے شادی کرے, پھر اسے طلاق دے, پھر اس کے بعد شادی کر سکے. صلوات پڑھے بلند آواز سے, پھر یہ بلند آواز سے صلوات پڑھے جی. اللہ ایک مرتبہ تھوڑا سا آگے آگے آ جانا, ابھی گفتگو شروع کرنے پھر کہنا نہ پڑے, بعد میں آنے والے مومنین کو زحمت ہوتی ہے. آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں, سارے آگے آ جائیں. صلوات پڑھتے ہوئے بلند آواز سے آگے آگے تشریف لیں. بس یہ آج کا مسئلہ ہو گیا. پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بہام سوال ہو, مجلس کے بعد میں رات میں یا کل آئیں بیٹھک میں جو بات میں تابعدار ہوں, ٹھیک ہے جی, کوئی بہام سوال ہو. لیکن یہ ہے کہ کل کوئی معافی نہیں ہے. کوئی ہر بندہ تیار ہو, کسی بندے کو میں کہہ سکتا ہوں میں پورے پہ آ کے مسئلہ بتا, یہ کہہ رہا ہوں گرنٹی سے کہہ رہا ہوں, نہیں جی لگانی پڑے گی. 14 سال ہے نہ آئے, 14 سال ہے, مجھے کوئی مفت مسئلے ملے ہیں. مجھے فرما رہے زیادہ گفتگو شروع کی جائے جی. میرے محترم سامعین, ہم جو ہے ابدان معصومین علیہ السلام کے اوپر گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے ہر معصوم کے عضو کے بارے میں بحث کی. کل جو آخری گفتگو جہاں ہم نے ختم کیا تھا, یہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ 14ویں اذا کان مشاء علی الارض سالا فلم یبین قدم اثر, جب بھی یہ 14 کسی نرم زمین پر چلتے تھے, یہاں جو گفتگو ہوئی تھی نا, تو اپنا اثر نہیں چھوڑتے تھے. اور جب بھی اذا کان مشاء علی الارض سالا جبین یا بانا اثرها, جب بھی کسی سخت زمین پر چلتے تھے اپنے پاؤں کا اثر چھوڑ جاتے تھے. تو ہم نے عرض کیا تھا آپ خدمت میں, اس کے ریزن کیا ہے, علت کیا ہے, آخر کیوں ہونا برعکس چاہیے تھا, لیکن ادھر برعکس ہے, ایسا کیوں ہے آخر؟ تو ہم نے عرض کیا تھا اس وجہ سے ہے کہ 14 وہ اللہ کے انوار الہی ہیں, ان کی بارگاہ میں تکبر نہ کرو, ان کی بارگاہ میں تکبر کبھی بھی نہ کرو, تواضع کرو, جھک جاؤ. اگر جھک جاؤ گے تو یہ تمہیں سلیمان بنا دیں گے, اگر جھک جاؤ گے تو ابو ذر بن جاؤ گے, جھک جاؤ گے تو مقداد بن جاؤ گے, جھک جاؤ گے تو کسی مقام تک تمہیں لے جائیں گے. لیکن ان کی بارگاہ میں اگر خدا نہ خاصہ کوئی شخص تکبر کرے یا ان کی معرفت نہ کرے, ان کے سامنے آکڑ جائے, خدائی قسم پھر وہ شیطان بن جاتا ہے. پھر یہ مقام ہے ان کے جائے. اب یہاں سے وہ ہمیں پھر کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام والی روایت جو آپ کے سامنے تلاوت فرمائی تھی, رسول فرماتے ہیں کیوں اللہ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو. سجدہ اللہ کا تھا, تعظیم آدم کی تھی. کل یہیں پہ یہ کہا تھا نا, سجدہ آدم کا تھا, تعظیم سجدہ اللہ کا تھا, تعظیم حضرت آدم علیہ السلام کی تھی. تو پوچھنے والے نے پوچھا کیوں آخر تعظیم حضرت آدم علیہ السلام کی تھی؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام میں کون سا ایسا گوہر تھا, کون سا ایسا جوہر تھا, کون سا ایسی ٹیلنٹ تھی, کون سی ایسی استعداد اور صلاحیت پائی جاتی تھی جو اور کسی نبی میں نہیں تھی؟ اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ سجدہ کرو, تو رسول نے جواب دیا تھا لِکَوْنِنَا فِي صُلْبِهِ, اس وجہ سے کہ ہم 14 آدم کی صلب میں تھے, ہم 14 اس کی صلب میں تھے. تو سب اس نے سجدہ کیا. تو بس وہاں سے ملائکہ نے سجدہ کیا, ابلیس شیطان نے سجدہ نہ کیا. تو اب ان 14 کے سامنے جس کسی نے بھی سجدہ کیا, سب سے پہلے ملائکہ نے کیا. اب یہاں سے بیدار رہنا, بیدار شخص سب سے پہلے ان کی 14 ان انوار الہیہ کی تعظیم کے لیے ملائکہ نے سجدہ کیا, اور شیطان اکڑ گیا. شیطان نے سجدہ نہیں کیا, اللہ نے عالم ازل سے قانون بنا دیا کہ جو ان 14 کے سامنے
قانون بن گیا تھا کہ رحمت اللہ لعنت اللہ۔ آج بھی دیکھو جو ان 14 انوار الہیہ کے سامنے تکبر کر رہے ہیں، اغیار کو ان کے پر فضیلت دے رہے ہیں، ان کے فضیلت کو کام کر رہے ہیں، وہ شیطان کی صف میں ہیں۔ اور جو ان کے سامنے جھک رہے ہیں، جو تواضع کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ ظاہراً تو ہم جیسے ہیں، حقیقت میں اللہ کا نور ہے، وہ ملائکہ کی صف میں ہیں۔ اگلا جب بھی یہاں سے آج نہیں کرتے، جب بھی رسالت میں آپ چلتے تھے، ایک بادل کا ٹکڑا رسول کے سر پہ ہوتا تھا۔ ایک بادل کا ٹکڑا ہمیشہ سائے کرتا تھا، سایہ رسول کے اوپر، رسول کے بدن کو تکلیف نہ ہو، اس طریقے سے۔ اور پھر معصوم خود روایات میں معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی بھلے اس کا قد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ آج کئی مسلمان فخر کرتے ہیں جی فلانے کا قد بڑا تھا، سمجھ میں میری بات یاد نہیں، سمجھ میں میری بات، پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، گنڈی والی بات سمجھ لیا کرو، کتنا بڑا قد تھا جی۔ معصوم فرماتے ہیں کوئی کتنے بڑے سے بڑے قد والا بندہ رسول کے ساتھ چلے، ان کان طویلا، اگر جس کا بڑا قد ہوتا تھا، لیکن جب رسول کے ساتھ چلتا تھا نا، رسول کا قد اسے بڑا ہو جاتا تھا۔ رسالت میں آپ کا قد جو ہے اس سے زیادہ سا بڑا، اور جتنے بھی 14 انوار الہیہ ہیں کئی حکم ہیں، اللہ پسند ہی نہیں کرتا کوئی ان کے ساتھ چلے وہ تھوڑا سا بڑا ہو۔ ان کے بدن کو سمجھو تو صحیح، ان کے ابدان کو سمجھو تو صحیح، یہ کیسے ان کے ابدان ہیں، کیسے یہ 14 ہیں، کیسے انوار الہیہ ہیں۔ اچھا اب آئیں آگے چلیں، مہر نبوت کیسی تھی؟ آپ میں پورے فقط مہر نبوت بتاتا ہوں، مہر نبوت کیا تھی؟ عجیب روایت ہے، کلما ابدا، جب بھی اللہ کا رسول ظاہر کرتا تھا، کس کو؟ مہر نبوت کو۔ بڑی میں قیمتی بات کرنے رہا ہوں، بڑی قیمتی بات، بڑی لطف والی بات، آپ سوچنا اس بات کو۔ اب میں بدن کی بات نہیں کر رہا، پورے کس کی بات کر رہا ہوں؟ فقط بولو سارے مہر نبوت کی، سارے بولو کس کی؟ مہر نبوت۔ جب بھی کلما ابدا، جب بھی اللہ کا رسول مہر نبوت کو ظاہر کرتا تھا، ہوتا کیا تھا؟ غطا نورہ نور الشمس، مہر نبوت کا نور سورج کے نور پہ غالب آ جاتا تھا۔ نہیں آپ نے لطف ہی نہیں لیا۔ غطا نورہ نور الشمس، فقط مہر نبوت کا نور سورج کے نور پر کیا جاتا تھا؟ غالب آ جاتا تھا۔ یہ مہر نبوت کے نور کی بات کروں، یہ مہر نبوت ایسا نور۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا تھا؟ یہاں پہ میں نے اس نے نا کچھ باتیں کی تھی سورج کی نا، اور آج کیا تھا آپ کی خدمت میں امام صادق علیہ السلام کا فرمان پڑا تھا، اللہم صلی کا فرمان پڑا تھا کہ معصوم نے کیا فرمایا تھا کہ جب ہمارا آخری بیٹا آئے گا تو اس کے بدن سے سورج کا نور بھی ظاہر ہوگا، چاند کا نور بھی ظاہر ہوگا۔ تو کیونکہ ہماری بحث ابدان معصوم پر ہے، کچھ سال پہلے میں نے پہلے سال یہاں پہ جب اشرا پڑھا، کچھ معروضات مجھے یاد آ رہی ہے، میں نے عرض کی تھی، لیکن کیونکہ آپ ریلیٹڈ ہیں ہمارے موضوع کیونکہ ابدان معصوم سے، تو میں چاہتا ہوں آپ کو بتاؤں کہ آئیں پہچانے ان 14 کے بدنوں کو۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کے بدن کو جو ہم نے کہا تھا نا ہوگا، جب میرے مولا آئیں گے نا تو میں نے کہا تھا کہ سورج کا نور بھی ظاہر ہوگا، چاند کا نور بھی ظاہر ہوگا۔ اب مجھے ایک بات کا جواب دیں، یہاں سے پوری توجہ چاہوں گا آپ سے، کہ سورج زمین سے کتنا بڑا ہے؟ جی کئی گنا بڑا ہے، حتیٰ کہ بعض ستاروں کے کئی ستارے زمین سے کئی گنا بڑے ہیں، تو یہ سورج جو ہے زمین سے کئی گنا بڑا ہے، کئی گنا بڑا ہے۔ اب میرا سوال ہے آپ سے، مجھے بتائیں آیا یہ سورج جو زمین سے کئی گنا بڑا ہے ایک ہی وقت میں اللہ کی پوری زمین کو نور دے رہے ہیں؟ سارے بولو، اور یہ تو سادہ سی باتیں ہیں، پریشان ہو، یہ تو سادہ سی باتیں ہیں، روح کی بات تو نہیں کر رہا ڈرے بیٹھے ہو، یہ تو سادہ باتیں ہیں، یہ نہیں ہے، اصل نہیں کر رہا۔ اب فرض کریں ابھی یہاں پاکستان میں رات ہے، یورپ میں کئی ممالک میں دن ہوگا، جب وہاں رات ہوگی یہاں دن ہوگا، ایسا ہے یا نہیں؟ تو بس ثابت ہوا کہ یہ سورج جو زمین سے کئی گنا بڑا ہے ایک ہی وقت میں اللہ کی ساری زمین کو منور نہیں کر رہا، کئی ممالک میں دن کئی ممالک میں رات، یہ ہے نا اب معصوم فرماتے ہیں جب ہمارا
میرے بھی دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. میری طرف پوری توجہ. پوری زمین کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ کیا ہو تاریکی ہو. ہر جگہ پہ کیا ہوگا نور ہوگا, اجالا ہوگا, ایسی جگہ ہی نہیں. اچھا اب سوال ہے وہ سورج کہاں نور دے رہا ہے؟ فلک پہ. میرا مولا کہاں نور دے گا؟ زمین پہ دے گا. تھوڑا سا جاگو, تھوڑا سا لوٹ لو. اگر تھکے بیٹھے میں یہیں چھوڑ جاؤں گا, بیدار ہوں گے تو کچھ عرض کرو. وہ فلک پہ نور دے رہا ہے, یہ میرا مولا زمین پر نور دے رہا ہے. بھائی جس کی پستی کا یہ اعلیٰ مقام ہے, اس کے اعلیٰ ہونے کا مقام کیا ہوگا؟ اس مقام پہ نور دے رہا ہے. اچھا پھر میرا مولا جب بھی ارادہ کریں گے سورج کو نور نکالیں گے تو دن ہو جائے گا. جب میرے مولا ارادہ کریں گے بدن سے چاند کا نور نکالیں گے رات ہو جائے گی. ایسا ہے یا نہیں؟ پر جب ارادہ کیا سورج کا نور دن, جب ارادہ کیا رات ہو جائے چاند کا نور تو رات ہو جائے گی. ایسا ہے یا نہیں؟ اب یہاں سے ثابت ہوا یہ سورج ماننا پڑے گا. اچھا ہماری تمہاری موت کیا ہے؟ ہماری حرکت اور سانس سے رک جائے نا, یہ ہماری موت ہے. ہر شے کی موت اپنی آئے. اب سوال کریں سورج کی موت کیا ہے؟ سورج کی موت کیا ہے؟ آئے قرآن پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت, قرآن کہہ رہا ہے جس دن سورج سے روشنائی لی جائے گی وہ سورج کی موت ہے. ٹھیک ہے جی, اس کی موت ہے. جب تک روشنائی ہے وہ زندہ ہے, جس دن اس سے روشنائی لی جائے گی وہ سورج مر جائے گا. اب یہ سورج سوال کرو, سوچو یہ کہاں سے نور لا رہا ہے؟ یہ آخر غروب جو ہوتا ہے کہاں سے نور لا رہا ہے؟ یہ ہر روز غروب ہو کر میرے امام کے قدم چومتا ہے. یہ بھی مدعا دلیل دوں گا. یہ بھی مدعا دلیل دوں گا. آپ کی مہربانی کہ آپ میرے مدعا بھی میری تائید کر دی, لیکن میں بھی تائید دوں گا. ہر روز غروب ہو کر قدم چومتا ہے, پھر سلام کر کے طلوع ہوتا ہے, پھر غروب ہوتا ہے قدم چومتا ہے, پھر سلام کر کے طلوع ہوتا ہے. پتہ چلا جو ان کے قدم چوم کے سلام کرے وہی طلوع ہوتا ہے. آپ لوگ سارا ہے جو بھی ان کے قدم چومے پھر سلام کرے پھر طلوع ہو وہ. اب آئیں میں آپ کو دلیل دوں. مفاتیح الجنان کھول لیں. جمعے والے دن زیارت امام زمانہ 8-7 لینوں کی ہے, اس میں ایک سلام کرتے ہیں ہم اپنے وقت کے امام. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا عین الحیات. اب بندہ دیکھوں گا مجھے بولے نہیں. سلام ہو اس امام پر جو سر چشم حیات ہے. سلام ہو اس امام پر جو سر چشم حیات ہے. یعنی کیا اس کا معنی ہے؟ خدا نے دیکھو, یعنی جو بھی زندہ ہے, نہیں جو بھی زندہ ہے اس کا اصل مقصد میرا وقت کا امام ہے. ان باتوں پہ کون بولے, ان باتوں پہ کون بولے؟ جو بھی زندہ ہے اس کا اصل مقصد میرا وقت کا امام ہے. اصل حیات ہے اللہ کی. میں نے اس نے کہا تھا جو بھی کمال ہے, جو بھی صفت ہے, جو بھی ہے اصل میں اللہ ہے, لیکن اس نے اپنی حیات کا مظہر ان 14 کو بنایا ہے. اس میں کہتے ہیں فضائل. توحید بھی باقی رہے, فضائل بھی ملے. ہمارے کیا ہوتا ہے توحید ختم کر دیتے ہیں, شرک کر کے فضائل نکالتے ہیں. یہ غلط ہے. اصل کمال اس کا جتنی بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس ذات حق کی صفاتی ثبوتیاں نا وہ کبھی ذات حق سے سلب نہ کرو. میرے لفظوں پہ غور کریں. میں کہہ رہا ہوں جتنی بھی ذات حق کی صفاتی ثبوتیاں ہیں اس سے سالب نہ کریں. کبھی یہ نہ کہو کہ خدا خالق نہیں ہے, کبھی یہ نہ کہو کہ خدا رازق نہیں ہے, کبھی یہ نہ کہو خدا عالم نہیں ہے, کبھی یہ نہ کہو کہ خدا قدیر نہیں ہے. اگر تم نے ذات حق کی یہ صفات اس سے سالب کر لی, مشرک بھی ہو غالب بھی ہو. یہ علمی بات بیٹھ گئی میرے سامنے. یہ کہتا یاد رہا. اب
اب جو خطیبی ذات حق کی صفات ثبوتیہ سر کرے نا وہ مشرک ہے، غالی ہے۔ علم کلام کا مسئلہ ہے، 2 2 4 کی بات، ایک بات ختم۔ اب آئیں آگے، اب اس کی صفات ثبوتیہ وہ ہے ہی نہیں ہے، 2 قسم کی ہیں، ذاتی افعالی۔ اب میں یہاں نہیں جانا چاہتا، ایک مشکل بحث ہے۔ جتنی بھی صفات ہیں، خاص ذاتی ہو خاص افعالی، جو بھی ہو وہ ان 14 سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اب جاگنا میرے ساتھ ہے نا، میں نہیں کہہ رہا ایت اللہ جوادی عامری ابھی بھی مفسر ہے، 40 سال گزر گئے قرآن کا نا تفسیر کا دورہ پڑھا رہے ہیں، 40 سال گزر گئے، بہت بڑے مجتہد ہیں، آج بھی قوم میں زندہ ہے، میں ان کا شاگرد ہوں، ان کے پاس پڑھتا رہوں۔ وہ فرمائے توجہ، وہ کہتے ہیں کس طرح اللہ ہے یہ 14 بھی ہے، جس طرح وہ قادر یہ بھی قادر، جس طرح وہ عالم یہ بھی عالم۔ فرق کیا ہے؟ اس اللہ کی سب کچھ اپنی ہے، ان 14 کے پاس عارضی ہیں، اس کی دی ہوئی ہیں، اور یہ کبھی 14 اس سے مستغنی نہیں ہے، بے نیاز نہیں ہے، غنی نہیں ہے، ہر وقت اس کے بارگاہ میں فقیر ہے۔ یہ حقیقت توحید اور ولایت ہے، اس کو سمجھے آپ، ٹھیک ہے جی؟ اب یہاں بات کہاں رہ گئے؟ اب میں نے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا عین الحیات، سلام ہو اس پر جو سرچشمہ حیات ہے۔ مجھ سے اگر پوچھیں خدا کی قسم اس سے بڑا عرفان نہیں ہے، اب آپ کا اپنا نصیب ہے، میں پھر جانچ کے تکرار کروں، سلام ہو اس امام پر جو سرچشمہ حیات ہے۔ اب تو دنیا والوں سمجھو کیوں خضر نبی زندہ ہے اور کیوں حضرت عیسیٰ نبی زندہ ہے، اس لیے زندہ ہے آج میرے وقت کے امام کے بدن میں خون گردش کر رہا ہے، اسی وجہ سے عیسیٰ بن مریم کے خون کے گردش کر رہا ہے۔ رنگر ہے دلی کیوں حضرت خضر نبی زندہ ہیں؟ کیوں؟ اللہ کی سب سے بڑی حجت سانس لے رہی ہے۔ کیوں حضرت عیسیٰ بن مریم زندہ ہیں؟ اس لیے کہ وہ سب سے حجت العظمی الکبریٰ، سب سے بڑی حجت امام زمانہ علیہ السلام سانسیں لے رہے ہیں، وہ میرے مولا کا وجود ہے تو اس کے تحت جو مخلوق ہے اس کے زندگی ہے، یہ معنی ہے۔ اب جب جمعہ کو زیارت پڑھے نا مولا کی تو عرفان لیا کریں، السلام علیکہ یا عین الحیات، سلام ہو اس امام پر جو سرچشمہ حیات ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کی وجہ سے سارا نظام، اس کی وجہ سے آگے چلیں۔ پھر کیا ہوگا میرے محترم سامعین؟ آپ توجہ فرمائیں، کون ہے میرا وقت کا امام؟ آؤ اس 14 کے بدن کو پہچانیں، کیسا ہے اس کا بدن؟ میری خطابت نہیں ہے، عین واقعیت بتا رہا ہوں۔ تمام دنیا کے ابدان کا نچوڑ ہے میرا وقت کا امام، تمام دنیا کے ابدان کا نچوڑ ہے میرا وقت کا امام۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، ایت العظمی آپ کا وحید خراسان حفظ ہوگا، وہ فرماتے ہیں اللہ نے پوری طرح بھائی اللہ نے ذات حق نے اس دنیا میں مختلف قسم کے پھول اگائے۔ ایک حضرت آدم کی صورت میں آیا، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آیا، ایک حضرت یوسف علیہ السلام، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت اسماعیل، تمام آئے اور فرمایا کہ اللہ نے کیا کیا؟ ان تمام پھولوں کا ایک عطر نکالا، فرمایا وہ عطر میرا وقت کا امام ہے۔ کچھ سوچ لو، کچھ لطف ہو، کہاں تک میں تمہیں لے کر آؤں؟ کیسے ہم نے کہاں آج عرفان لیا امام زمانہ اسلام کا؟ ہمیں کہاں پتہ ہے کہ امام زمانہ اسلام کیا ہے؟ سوچو یعنی کیا، یعنی عالم ہستی میں جو کچھ ذات حق نے جس کو کمال دیا، ان کے تمام ابدان کے نچوڑ اور کمال ہے میرا وقت کا امام۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے نا مولا تو کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائیں گے، پھر اس کے بعد کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے ایھا الناس، توجہ رکھیں ادھر، ایھا الناس، یہ کون سی صدا ہے؟ وہی صدا جو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ایھا الناس۔ نہیں نہ آج تھکے بیٹھو، آپ عرفان ہی وہی نہیں ہے جو میں جہاں تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ایھا الناس، وہ اللہ جو صدا دے رہا ہے، آج اسی کا خلیفہ بن کے وہی صدا دے رہا ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق قبر تک لوگوں کے کانوں میں یہ صدا آئے گی،
جاگو جاگو تھک گئے میں چھوڑ جاتا ہوں. توجہ رکھو. فرمائیں گے اس کے بعد کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے من اراد ان ينظر الى آدم فہانذا یا آدم. جس بندے کے دل میں تمنا تھی کہ اللہ کے نبی آدم کو دیکھے پریشان اور مجھے دیکھے اس وجہ سے آدم کو دیکھا. پھر فرمائیں گے من اراد ان ينظر الى ابراہیم خلیل اللہ فہانذا یا ابراہیم. جس بندے کے دل میں تمنا تھی اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھے پر نہ دیکھ سکا پریشان اور مجھے دیکھے جیسے ابراہیم کو دیکھا. پھر فرمائیں گے من اراد ان ينظر الى یوسف فہانذا یا یوسف. جس بندے کے دل میں تمنا تھی اللہ کے نبی یوسف کو دیکھے پر نہ دیکھ سکا پریشان اور مجھے دیکھے ایسی وجہ سے یوسف نبی کو دیکھا. پھر فرمائیں گے من اراد ان ينظر الى یعقوب فہانذا یا یعقوب. جس بندے کے دل میں تمنا تھی اللہ کے نبی یعقوب کو دیکھے پر نہ دیکھ سکا پریشان اور مجھے دیکھے جیسے ایسی وجہ سے یعقوب کو دیکھا. پھر فرمائیں گے من اراد ان ينظر الى عیسیٰ بن مریم. جس بندے کے دل میں تمنا تھی اللہ کے نبی عیسیٰ کو دیکھے پر نہ دیکھ سکا پریشان ہو مجھے دیکھے جیسے ایسے عیسیٰ کو دیکھا. پھر فرمائیں گے من اراد ان ينظر الى محمد فہانذا یا محمد. جس بندے کے دل میں تمنا تھی اللہ کے آخری نبی محمد کو دیکھے پریشان ہو مجھے دیکھے ایسے جیسے محمد کو دیکھا. پھر فرمائیں گے من اراد ان ينظر الى علی ابن ابی طالب فہانذا یا علی. جس بندے کے دل میں تمنا تھی اللہ کے آخری ولی علی کو دیکھے پریشان ہو مجھے دیکھے جیسے ایسی علی کو دیکھا. پھر فرمائیں گے من اراد ان ينظر الى حسن فہانذا یا حسن. پھر فرمائیں گے من اراد ان ينظر الى الحسین ومن ولد العائمہ. آدم سے لے کے خاتم علی سے لے کر عسکری تک سب کو اکٹھا دیکھنا مجھے دیکھو. سلوات پڑھتے آگے بلند آواز سے سلوات پڑھیں. آگے آ جائیں ڈرے نہیں کچھ نہیں ہوتا. آگے آ جائیں سلوات پڑھتے ہو. آگے آ جائیں بلند آواز سے سلوات پڑھو جی. لطف لے رہے ہیں جی. تمام عالم کے ابدان کے نچوڑ کا نام ہے یوسف زہرا. فرماتے ہیں اگر علی محمد اور علی کے اکٹھے جمال کو دیکھنا چاہتے ہو جس بندے کے دل میں تمنا تھی مجھے دیکھ. تمام عالم حضرت انبیاء تمام اوصیاء ان 1,24,000 انبیاء ان کے 1,24,000 اوصیاء اور ویسے یہ معصومین علیہ السلام تمام ان کے ابدان کا نچوڑ ہے مکہ. اور یہ بڑی عرفانی بات کہ تمام انبیاء کی محنتیں کہاں پہ آئی؟ رسالت ماں پہ. اگر رسالت ماں نہ ہوتے انبیاء کی محنتیں ظاہر تو رسول کیا بنے؟ نتیجہ بنے آدم سے لے کر عیسیٰ تک. ایسا ہی ہے. اچھا اب رسول کی رسالت کہاں پہ جائے گی؟ ولایت علی پہ. اليوم اکملت لکم دینکم. اگر امیر المومنین کی ولایت نہ ہوتی تو خاتم کی نبوت بھی ایسا ہی نہیں. اب آگے چلیں. مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ان تمام اماموں کی ولایت اور امامت کس پہ ہے؟ یعنی اگر میرے مولا وقت کے امام نہ ہوں تو امیر المومنین سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ امامت کمال تک نہیں جائے گی. اسے ہم علمی زبان میں کہتے ہیں علت تامہ ہے. فلسفے کی زبان کیا کہتے ہیں؟ علت تامہ ہے. تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام ان کے اوصیاء اور تمام امام. یعنی علت تامہ کیا؟ یعنی اگر یہ علت نہ ہوتی تو ساری علتیں ختم تھی. ہمارے یہ ایسا ہمیں کہاں پہچانا ہے وقت کے امام کو؟ کہاں ہمیں سمجھا ہے؟ ہم نے سوچی ہی نہیں آج تک کہ جس کی سانس سے عالمین سانسیں لیں, کہ جس کے وجود مقدس میں جب خون چلے تو سارے چلے. آج بات آگے کہاں
نماز کا جب وہ بات جہاں سے اب آگے چلے، وہ کہاں سے مور نبوت سے چلی تھی نا کہ نور، پھر آگے چلے، پھر اس مور نبوت میں کیا لکھا جی، تھک تو نہیں گئے نا، پھر مور نبوت لکھا تھا حیثو شیطا انتا منصور، یہ مور نبوت میں لکھا ہے، سنیوں نے بھی لکھا ہے، شیعوں نے بھی، کیا کہ اے میرا حبیب تو جدھر بھی جائے گا نا کامیابی تیرے ساتھ ہے، یہ مور نبوت میں لکھا ہے، اے میرا حبیب آپ جدھر بھی جائیں گے کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ اہل سنت نے بھی لکھا ہے، شیعوں نے بھی لکھا ہے، تمام نے، رسول نے اپنی حیات طیبہ میں 70 جنگیں لڑی ہیں، کتنی جی؟ سارے بولے کتنی؟ 70 جنگیں لڑی ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ جس جنگ میں رسول کے ساتھ علی تھے کبھی شکست نہیں ہوئی۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جس جنگ میں بھی امیر المومنین ساتھ تھے، کیوں؟ وَأَنْتَ منصور، یہ منصور کا جو جسم خارے میں تھا وہ علی کی صورت میں تھا کبھی، اور یہ ہمارے غلط کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین بھاگتے ہو کے پیچھے بھاگے، کہتے ہیں نا جی گھوڑے نے، کبھی امیر المومنین جو بھاگا اس کے پیچھے کبھی نہیں بھاگے۔ کسی نے امیر المومنین سے سوال کیا آپ گھوڑے پہ کیوں سوار ہوتے ہیں؟ کب وہ سوار ہو جو بھاگے، فرمایا پوری زندگی نہ بھاگے کے پیچھے بھاگتا ہوں نہ بھاگتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں مولوی صاحب زور لگاتے ہیں، مشکل زور نہ لگاؤں آپ بولتے نہیں، یہی بات زور نہیں کرتا ہوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مطلب گلے کا زور لگے ان کا ہے، یہ زحمت کرتے ہیں، آپ سادہ بات بولو کہ کیا ضرورت ہے زور لگانے کی، کہ پوری زندگی امیر المومنین کسی بھاگتے ہوئے کے پیچھے نہیں بھاگو۔ یہ وجہ امیر المومنین میں گھوڑے پہ کیوں سوار ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، نہ میں بھاگتے ہو کے پیچھے بھاگتا ہوں نہ خود بھاگتا ہوں۔ اچھا اب منصور لکھا ہے اسی کا، اب بھی پوری توجہ، ایک بڑی عرفانی بات کرنے جا رہا ہوں، اس کو میں ختم کر دوں گا۔ تمام نے لکھا اور اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، صحیح بخاری میں شاہ صاحب کا، آپ کے مولانا صاحب کا ماشاءاللہ اہل سنت کی کتابوں کا کافی مطالعہ ہے، اس میں یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، کیا رسول فرما رہے ہیں علی منی وانا من علی، علی منی وانا من علی، میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے۔ پھر سنو، میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہوں، لکھا بخاری نے کیا ہے، لکھا سب نے ہے لیکن سوچا نہیں ہے، جاگو کہ میں کچھ عرض کروں گا، لکھا سب نے ہے پر سوچا نہیں ہے۔ رسول کا علی سے ہونا، علی منی علی مجھ سے ہے، یہ بات ٹھیک ہے، پھر پلٹ کے کیوں کہا وَأَنَا مِنْ علی، کہ میں بھی علی سے ہوں۔ اس بات کا کب ظاہر ہوا؟ اس بات تب ظاہر ہوئی جب میرے مولا علیہ السلام کو ظاہری خلافت ملی۔ یہ دنیا میں بات تب ظاہر ہوئی نا کہ کب جب میرے مولا علی کو ظاہری بولو خلافت ملی، ظاہری خلافت امیر المومنین کی کتنی تھی؟ 4 سال 9 مہینے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس وقت جب مولا علی کو ظاہری خلافت ملی نا، لوگ جلدی سے آ رہے تھے، کوئی علی کا ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی پاؤں مبارک چوم رہا تھا، یا علی آپ کو مبارک ہو، یا علی آپ کو مبارک ہو، ظاہری خلافت ملی تھی۔ یہ مجھ جیسے بندے تھے، کچھ آپ جیسے لوگ بیٹھے تھے، عرفانی لوگ بیٹھے تھے، ان میں سے ایک تھا صاصع بن سوحان، بڑا عظیم صحابی تھا، اس نے امیر المومنین کو کوئی مبارک نہیں دی، وہ جلدی سے مسجد نبی میں گیا، ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مبارک ہو، آج حق کا تیرے اوپر بیٹھے گا، ہاں بلاد ہے علی، بیٹھے گا۔ اب میں بڑی جلدی سے گزرا، امیر المومنین آنے کے بعد پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، ادھر بیٹھ گئے جدھر اللہ کا رسول بیٹھا تھا۔ اب یہاں پہ کچھ باتیں میں نہیں عرض کر سکتا، حالات جیسے میں گزر رہا ہوں، باتیں بہت یہاں کی لطف والی تھی، بس اتنا سمجھ لو کہ پہلے زینے پہ بھی قدم رکھا، جو پوچھا سے میرا سلام ہے، جو پوچھا سے میرا سلام ہے، دوسرے زینے پہ بھی قدم رکھا، یعنی تینوں کو پوچھا نہیں پاؤں کے نیچے
بس میں بڑے ممنون آپ کا. تینوں کو کچل کے ادھر بیٹھ گئے جدھر رسول بیٹھتا تھا. مسجد میں چہمہ گہمیاں شروع ہو گئی. علی نے کیا کر لیا؟ پہلا آیا اس نے ایک زینہ چھوڑا, دوسرا آیا اس نے دوسرا زینہ چھوڑا, تیسرا آیا اس نے تیسرا. علی ادھر بیٹھ گئے جدھر اللہ کا رسول بیٹھتا تھا. علی کا کان عزم اللہ تھا. عزم اللہ نے سنا چہمہ گہمیاں ہو رہی ہیں. امیر المومنین فرماتے شرم نہیں آتی, تمہیں حیا نہیں آتا, تم نے مجھ علی کی معرفت حاصل کی نہیں. امیر المومنین فرماتے آنا وضعت قدم علی خاتم النبوہ, اور پہچانو چلو عقل کہہ دو میرے قدم مہر نبوت پہ آئے, یہ لکڑیوں کا منبر کیا ہے. خاتم النبوہ, علی کے دونوں قدم مہر نبوت پہ آئے. فما حاضر الاعواد, یہ لکڑیوں کا منبر کیا ہے؟ میں میری معرفت حاصل نہیں کی, تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں. اب پھر آگے بات پوری توجہ. قرآن ہے نہیں, قرآن کے اوپر آپ کی اور کتاب رکھی, یہ قرآن کی بے حرمتی ہے, لیکن قرآن پہ قرآن رکھیں. قرآن کی بے حرمتی ہے. پھر بول رہے ہیں اگر قرآن کے اوپر کوئی اور کتاب آئے, قرآن کی بے حرمتی, ہر کوئی کہے گا عقل کے اندر شرم نہیں آتی, قرآن پہ اور کتاب رکھ دی ہے. لیکن ایک قرآن کے اوپر 10 کتابیں ہوں, قرآن کے اوپر قرآن ہو, 10 ہوں, 12 ہوں, 14 ہوں, کوئی کرے گا کہ یار قرآن پہ قرآن ہے. یہ بات ہے یا نہیں؟ اچھا رسول نے کیا فرمایا؟ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. ایسا ہے یا نہیں؟ پہلا بھی محمد, آخر والا بھی, وسط والا بھی, ہم 14 بھی. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں پہ چالو ہمارے الہیہ کو, اگر اس جگہ پر کبھی بھی رسول کی جگہ پہ علی بیٹھ جائے, نہیں یا رسول کے کاندھوں پر حسن حسین بیٹھ جائے, خیر کو خیر پہ نہ دیکھنا, قرآن کو قرآن پہ دیکھنا, محمد کو محمد پہ دیکھنا. قرآن پہ دیکھنا, محمد کو محمد پہ دیکھنا. ایسی جگہ پہ رک رہا ہوں, کل دس یہاں سے پھر شروع کروں گا. یہ مسلمات کی زمان پھر بھی بلند ہوگا سر. دنیا نے پہچانے نہیں. کل میں یہاں سے یاد کروں گا لفظ محمد سے کیوں فرمایا اولنا محمد اوسطنا محمد. کل یہاں سے انشاءاللہ گفتگو شروع ہوگی. انت منصور, میرا حبیب تو ہر جگہ کامیاب ہے. کیوں؟ میری کامیابی کا مزہ علی تیرے ساتھ ہے. کاش دنیا ولایت امیر المومنین کو سمجھ جاتی, حسین کبھی کربلا نہ آتے. آج عزادارو 5 محرم کا سورج غروب ہے, 6 کی رات آ گئی. کل یکم تھی نا, آج ایشان بھائی کہہ رہے کل کی بات ہے کہ چاند رات تھی, اور آج گزر گئے 5 دن. خدا تیرا شکر ہے تو نے یہ دن دیے ہیں, لیکن ہمارا زندگی کا آخری محرم نہ کرنا. اگلے سال بھی ہمیں تو زندگی دینا, پھر ہم تیرے حسین پہ روئیں, ماتم کریں. زندگی گزری. اور آج آپ کو پتہ ہے آپ کے یہاں رسم و رواج ہے, ایک بڑی دکھی سی شہادت کا حکم ہوا ہے جو میں ہر سال پڑھتا ہوں آپ کے پاس. کیا کہوں, کس کی شہادت پڑھوں؟ جس کی عمر کم تھی اس پہ پڑھے جانے والے مصائب زیادہ تھے. یہ مخدومہ نے چھوٹی بطول جناب سکینہ بنت الحسین بڑی شباہت رکھتی ہیں اپنی دادی زہرا سے. جناب صدیقہ کبریٰ کی شہادت کا پتہ نہیں ہے, 13 جمادی اللہ کو ہے, 8 ربیع ثانی کو ہے, 3 جمادی ثانی کو ہے. اس حسین کی 4 سال کی بیٹی کا بھی نہیں پتا. 5 محرم, 13 صفر, 5 ربیع الاول, اللہ جانے کیا وجہ ہے. بڑی شباہت ہے اس بچے کی اپنی ماں بطول کے ساتھ. اس طرح جناب صدیقۃ الکبریٰ کا جانے کے بعد نا مسلمانوں نے گھر کو آگ لگائی تھی. اس بچی کی باپ کی شہادت کے بعد لوگوں نے اس کے دامن کو آگ لگا دی.
میں عزیزارو بس مختصر کروں، بڑی مفصل شہادت ہے، ایک ہی جملہ کہہ دوں جس کو جب تک آپ یاد کریں گے نا ہر عزادار ماتمی کا، میری ماں و بہنوں کا بے سخت آنسو نکل آئے گا۔ ایک جملہ ایک ہے پر پورا سمندر ہے مصائب کا، جتنا سوچو گے اتنا آپ اس پہ رو گے۔ میں یہ ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اتنے بوجھ سے باپ نے زندگی میں اپنی بیٹی کو نہیں دیے تھے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اتنے بوجھ سے باپ نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی سکینہ کو نہیں دیے تھے جتنے باپ کے قاتل نے تماچے مارے۔ عزیزارو، کون ہے سکینہ بنت حسین؟ کون ہے یہ مظلومہ بی بی؟ اگر ہم نے مقتل کی روایات پڑھتے ہیں نا، یہ مصائب سنتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم اس چیز کو درک نہیں کرتے، فیل نہیں کرتے، محسوس تب کرتے ہیں جب ہمارے ساتھ زندگی میں مشاہدہ ہو، تب ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہم سن کے عادی ہو گئے ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ اس سال کی بات ہے، میں ایران میں تھا، شوال کا مہینے میں، ایک میرا دوست تھا، سید تھا، ہم کٹھے ایک کمرے میں رہتے تھے۔ سید انتخاب شاہ گجرانوالی کا رہنے والا تھا، بیچارہ بیمار ہوا، انتقال کر گیا۔ کورونا کی وجہ سے جو ہے ادھر پاکستان سے کوئی بھی نہیں جا سکا، کوئی بھی نہیں۔ اس کی بیوی تھی، بچے تھے، عالم غربت میں ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ 7ویں دن اس کی مجلس تھی سارے ثواب کی، میرے دوست کے گھر میں تھی، میں بھی ادھر گیا ہوا تھا۔ مجھے کسی نے کہا مولانا یہ انتخاب شاہ صاحب کی اولاد ہے، بیٹی ہے۔ میں نے بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا، سیدزادی تھی نا، میں نے کہا بیٹی مجھے خدا کے سے بڑا دکھ ہے۔ میں نے اسے دیکھ کے کہا کم سینی میں اس کا باپ مر گیا ہے، بیچاری نہ اس کا دادا وطن سے آ سکا، نہ نانا آ سکا، نہ کوئی پھپھی آ سکی۔ میں خدا کے سے بڑا غمگین تھا۔ میں نے روتے روتے پوچھا بیٹی جلدی جلدی وطن لوٹ جائے گی نا پاکستان، آپ ماما کے ساتھ وطن لوٹ جائے گی؟ بچی نے کہا نہیں، میں ادھر ہی رہوں گی۔ میں نے کہا بیٹی ادھر کیا کرے گی؟ ماما کے ساتھ اپنے وطن لوٹ جائے، پاکستان تیرا دادا بھی ادھر ہے، پھوپھی ہیں، تیری مامے ہیں۔ اس بچی نے کہا مولانا عجیب بات کرتے ہو، میرے باپ کی قبر ادھر ہے، میں وطن چلی جاؤں؟ خدا کی قسم یہ بات کرنی تھی نا، 10 دن تک شاہ صاحب میں بے سخت ہوتا رہا۔ محرم میں آتا تھا، مجھے وقت یاد آ گیا، 11 محرم جب سکینہ منتیں کاری تھی شمر کو، شمر ساریاں تو جا رہی ہیں، مجھے چھوڑ جا۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہم اعجل لولیک الفرج۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا، 11 محرم۔ بی بی کہتی ہے شمر ساری جو جا رہی ہیں، ایک مجھے چھوڑ جا، میں اپنے باپ کے جنازے پہ بیٹھی رہوں گی، میرا علی اصغر کربلا میں، میرے بابا کے سینے پہ سوتی ہوں نا، میں ادھر ہی سو جاؤں گی، تیری مہربانی تو چلا جا۔ سوچو یار، سوچو جس کے باپ کا لاش ہو، کائنات میں کوئی تو بچی دکھاؤ ایسے قاتل کی منتیں کر رہی ہو۔ پیاری کہا ہے بڑی، جہاں تک میری نگاہ ہے، جہاں تک میری نگاہ، اللہم اعجل لولیک الفرج۔ ہم تمہیں ایمان کے انتظار نہیں ہے نا، انتظار ہے تو حسین کی 4 سال کی بیٹی کو آج بھی قبر میں تڑپ کے کہتی ہے میں اللہ کی آخری حجت جلدی آ۔ آج بھی بی بی انتظار میں، آج بھی بی بی انتظار میں، امام کو پرسو، امام کو پکارو۔ شمر نے کہا نہیں، اور یہاں سے ایک مسئلہ میں شروع کر رہا ہوں۔ شمر نے کہا میں سکینہ تجھے ضرور لے کے جاؤں گا۔ بی بی کہتی ہے جب میری پھوپھیاں جا رہی ہیں، میری بہنیں اور جا رہی ہیں، مجھے چھوڑ جا کربلا۔ یہ کہتا نہیں، مجھے پتہ ہے میں تجھے ضرور لے کے جاؤں گا۔ بی بی کہتی ہے لیکن میں بابا کے سینے کے علاوہ سوتی نہیں ہوں، مجھے نیند تب آتی ہے جب میرے بابا کا سینہ ہو، میرا اصغر کربلا میں، میرا بابا کربلا میں۔ شمر کہتا ہے میں لے کے جاؤں گا، میں خدا کے قسم بندہ مر گیا یہ بات سن کے۔ بی بی جب کہتی ہے شمر نے کہا میں لے کے جاؤں گا، بی بی کہتی ہے بتا دو صحیح وجہ کیا ہے؟ اس وقت یہ لعین کہتا ہے بی بی سکینہ جو محبت شبیر کو تجھ سے ہے نا، اب آپ کا اپنا مقدر ہے، میں نے تو مقتل شروع کر دیا ہے، وہ محبت اور حسین کو کسی بیٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک ہر منزل پر شبیر کی آنکھ سے آنسو نکلے۔ میں شبیر کو رلانا چاہتا ہوں، حسین تب رہے گا جب ہر موڑ پہ تجھے ماروں گا، میں حسین تب رہے گا جب ہر مقتل میں میں تجھے ماروں گا۔ حوصلے سے صدائے بلند ہو، صدائے بلند ہو۔ میں مصاحب کے آپ کو باپ ہدیہ کر رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیں ایک بچی 4 سال کا بھی سن ہو، کتنے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے اسے باپ کی لاش سے جدا کرنے کے لیے؟
مجھے بتائیں، جواب دو ماتمیوں، جواب دو، مجھے بتاؤ۔ مقتل والے کہتے ہیں اجتماعت العرب، چند حرام زادے جمع ہوئے، سجاد دیکھ رہا تھا اللہ نہ کرے کسی بھائی کے سامنے اس کی کوئی بہن کو مارے، اور مر جاتے ہیں وہ بھائی شہزاد، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی بہنوں کو مارا جائے۔ اجتماعت العرب، مقتل میں وہ بڑے زجر ملتا ہے کہ پہلا تازیانہ مارا، اس نے کہا سجاد کہتے چھوڑ دے باپ کی لاج۔ سکینہ اٹھی روتی آواز کہتی ہے بابا خدا حافظ، بابا تیری بیٹی شام جا رہی ہے، او بابا میں شام میں دفن ہو جاؤں گی۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ عزیزداروں، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہر مستور کو انہوں نے اونٹ کے اوپر بٹھایا۔ اس بچی کا قد چھوٹا تھا، بڑے حوصلے سے جناب بھی اللہ آپ کی زندگی کرے۔ میں نہیں، جہاں تک نگاہ خدا کرے میں پڑھ سکوں، جہاں تک میری نگاہ ہے میں اللہ جانے پہنچ پاؤں گا یا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ بچی گر جاتی ہے، ایک نہیں مشورہ، جس نے کہا میں تیرے مشورہ دیتا ہوں، اس کو اونٹ کے اوپر لٹا کے رسی سے باندھ دے۔ بڑے حوصلے سے جوانوں کو ڈاڈے کو بندہ مار نہ جائے، میں کھاتے پڑوں گا۔ ہزاروں اونٹ چلتا تھا، یہ چاکر کماتے تھے۔ سکینہ طرف کے کہتی ہے بابا میری پسلیہ، او بابا تیری بیٹی کا سینہ، کربلا کربلا اللہم اجل ولی کل فرج۔ جہاں تک میری نگاہ ہے، میں اللہ کرے برداشت کرو، حوصلے سے، بڑے حوصلے سے، بڑے حوصلے سے، بڑے حوصلے سے، جہاں تک میری نگاہ میں پہنچ جاؤں۔ یہی وجہ ہے، مقتل والے کہتے ہیں جب یہ قافلہ شام میں پہنچا نا، کسی بی بی کا سر زخمی، کسی کا بازو زخمی، کسی کے بدن میں اور زخم، واحد کی 4 سال کی بطول تھی جس کا پورا جسم زخمی تھا، پورے جسم سے خون بہ رہا تھا۔ جو جن کی چھوٹی اولادیں ہیں 4 سال کی، انہیں صاحب سے بتاؤ کتنی محبت ہوتی ہے باپ اور بیٹی کی۔ اذروں میں نے آیت العظمیٰ کا وحید خراسانی کتاب میں پڑھا، وہ فرماتے تھے سید ابن مرتضیٰ شام میں نا اسے حکم ہوا کہ جناب سکینہ کی لحد تبدیل کرنی ہے، قبر تبدیل کرنی ہے۔ سید تھا، اس نے وضو کیا، عالم دین تھا، کہتا جب قبر کھولی نا اس نے امامہ پھینک دیا۔ سید نے امامہ پھینک کے ماتم کیا، کسی نے کہا سیدزادہ کیوں ماتم کر رہے ہیں، لحد کھولی ہے، کہتا کانا متنہا مجروحا لکثرت ضرب، جہاں تک میری نگاہ ہے۔ عزیزانو، ایک اور مسائب کا باب ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا سے لے کر شام تک 2 بیویاں تھیں جنہوں نے 2 امام بچائے۔ میں بڑا مسائب کا باب ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ 2 پھوپھیاں تھیں جنہیں 2 بھتیجے بتائے، 2 پھوپھیاں تھیں جنہوں نے 2 بھتیجے۔ کبھی سوچا ہے سجاد کی موجودگی میں زینب کیوں خطبے دیتی رہی؟ امام سجاد کی موجودگی میں کیوں علی کی بیٹی زینب تازیانے کھاتی رہی؟ خطبے دے دے کے، تازیانے کھا کھا کے سجاد کو بچاتی رہی۔ اور پوری ذمہ داری سے میں مقتل کی کوئی روایت دکھاؤ مجھے کربلا سے لے کے شام تک کسی نے میرے مولا پاکے کو تازیانہ مارا ہو۔ میں ایک بڑا مسائل کا باب ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کربلا سے لے کر شام تک کوئی روایت دکھاؤ کسی نے میرے 5ویں امام کو تازیانہ مارا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ سن اس کا بھی 4 سال کا تھا، سن اس کا بھی 4 سال کا تھا، یہ وہ بچہ تھا، یہ بچی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ جب بھی تو میرے مولا کو تازیانہ مارتا تھا نا، سامنے پھپھی آ جاتی تھی، 4 سال کی بدول کا جس سے نہ مار، یہ امام ہے مجھے مار۔ ہزاروں بس مختصر کروں جہاں تک میری نگاہ ہے۔ آئے زندان شام میں سارا مسائل چھوڑ دیا، صبح روتی تھی شام بین کر دیا۔ آئے بابا، یہ دنیا کی فطرت کی بات ہے، آپ میری تائید کریں گے نا، جس بچے کو عادت ہو نا باپ کے پہلو میں سونے کی، آدھی رات کے وقت اگر اس کی آنکھ کھلے اپنے پہلو میں بابا کو نہ دیکھے نا، روتا ہے وہ بچہ۔ ہائے بابا،
سوتی تھی رو کے کہتی تھی بابا عرب کے رئیسوں کی بچیاں ریشمی تکیے لگا کے سو رہی ہیں، بابا تیری 4 سال کی سکینہ مٹیوں کا تکیہ سو رہی ہے، مٹی کا تکیہ بنا کر مٹی سو رہی ہے۔ اگر وہ ایک دن عالم خواب میں، جس کی میں زحمت کر کے آ رہا ہوں، جناب سکینہ بنت الحسین کو بابا ملے، رو کے فرماتے ہیں بابا بلند بین و مقتل والے کتنے درد بھرے بیان کیے نا پورے شام میں۔ جناب سکینہ کی صدائے بلند ہوئی، تہ دمشقی کہتا ہے میں تخت دربار یزید میں تھا، سامنے تخت تھا، سامنے تخت میں حسین کا سر تھا، یزید سامنے بیٹھا تھا، کہتا ہے جب درد بھرے بیان بلند ہوئے میں نے دیکھا حسین کے ساتھ نے پرواز کی۔ بس جوانوں اور جس کے لیے میں زحمت کر کے آیا ہوں، زندان شام کے اوپر سچ میرے مولا کا سر آیا، رو کے فرماتے یا زینب اس قدیم بندی ہو میری بہن زینب، میری سکینہ کو چپ کرا، ہو میری بہن زینب تجھے تو پتہ ہے میں سکینہ اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان، میری بیٹی کو چپ کرا، پر جناب سکینہ نے چپ نہیں کیا۔ وین بلند ہوئے کہ یزید کہتا ہے سجاد اپنے بابا کا سر لیا، بس ادھر میں زحمت کر کے لے کر آیا ہوں، سر لیا، اوپر کپڑا تھا، سامنے وَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهَا، میں ایک نہیں سننے اسرار و شہادہ معالی و سبتین دمت و سابقہ، اور بھی میں بہت سی مدد 8 مستند عربی کی کتابوں سے میں روایت پڑھ رہا ہوں، 8 مستند سب نے لکھا ہے، پاک عربی کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں۔ وَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهَا، سجاد نے اس طریقے سے سر سامنے رکھا، اب کامتے ہوئے ہاتھوں سے نا سجاد نے کپڑا اٹھایا، بچی کی نگاہ باپ کے سر پہ پڑی۔ یہ وہ بات ہے جس کے اوپر انسان مر جائے، پتھر پانی ہو جائے، بس تحمل کرنا برداشت کرنا۔ بی بی نے کہا ما ھذا الراس، سجاد یہ سر کس کا ہے؟ اب اس کے لیے میں تیاری کر کے آیا ہوں، سر مجھے بتاؤ جو بچی باپ کے سینے پہ سوتی تھی 2 مہینے 1 مہینے کے بعد اسے باپ ملے نہیں پہچان سکتی، کیوں جناب سکینہ بنت الحسین نے کہا سجاد یہ سر کس کا ہے؟ وما ھذا الراس، مقتل والے کا اس کی 2 وجہ تھی، 2 وجہ تھی، کیوں بھی نہیں میں پہلی وجہ یہ تھی کہ مظلوم کربلا کا سر اس قابل نہیں رہ گیا تھا۔ جو حقائق سننے آئے ہو، جو حقائق سننے آئے ہو، میں منصندہ دریا گیا، کیا وجہ تھی؟ کبھی دربار میں چھری سے مارا گیا، کبھی تنور میں سر رکھا گیا، اتنے ظلم ڈھائے گئے تھے فرزند زہرا کے بیٹے پر کہ اس نے سر پہ جان نہیں سکتی تھی۔ دوسری وجہ جو وہ یہی ہے جو میں مر جاتا جس کے اوپر چھوڑ جاؤں گا، اگر دوسری وجہ یہ تھی اس کو پہچانے اس کو سننے 11 ہجری تھی، 11 ہجری تھی، ایک بطول تھی، ایک ظلم ہوا تھا، دیکھو میرے ایک ظلم ہوا تھا، ایک ظلم ہوا تھا، جب تک زندہ رہی تھی علی سے اپنا چہرہ چھپاتی رہی تھی، جب تک جناب زہرا زندہ رہی تھی نا اپنا چہرہ علی سے چھپاتی رہی تھی، وہ ایک ظلم ہوا تھا، وہ ایک، اس کا سن 18 سال، اس کا سن 4 سال، اس کا سن 18 سال، اس کا سن 4 سال، اور اس بچی کو کربلا سے لے کر کوفہ سے شام ہر منظر پہ باپ کا قاتل مارتا رہا تھا، ہر منظر مقتل والے کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی اتنے ظلم ہوئے تھے کہ جناب سکینہ بنت الحسین کی بنائی ضعیف ہو گئی تھی، وہ بچی رو کے کہتی تھی سجاد مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ میرے غریب بابا کا سارے جاری کر جہاں تک میری نگاہ ہے۔ اب بچی نے کیا کیا؟ مدت کے بعد جب باپ بیٹی ملے نا، بیٹی سارے دکھ بتا دیتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ جیسی باپ نے کہا بہن یا بتا من کاتا وریدہ کا، بابا بتا تو صحیح کس نے تیری رتیں کاٹی؟ اب کھکوری سار کی تیاری کر میرے ساتھ، اب پھر کہا ماں بتا من خاضب شریکہ، بابا بتا تو صحیح کس نے خون سے تیری راہداری کو رنگیل کیا؟ پھر بہن کے کہتے بابا مجھے بتا تو صحیح کس نے تیرے اوپر ضربیں چلائی؟ اگلا بہن کہا یا بتا لیتنی کنت قبل ھذا اليوم ابیا، او میرا بابا کاش آج کے دن سے پہلے تیری بیٹی کی آنکھوں کی بلائی ختم ہو جاتی، او بابا میں تجھے اس حالت میں نہ دیکھ دی۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ بڑے حوصلے سے انسان مسلسل نہیں رو سکتا، تھک جاتا ہے ماتمی، میں نے کہا نا مسلسل سجاد رو سکتا ہے،
مسلسل میرا امام رو سکتا ہے. بشری تقاضا ہے تھوڑا سا حوصلہ نکالیں. اس کے لیے آخری روایت آخری حوصلے سے. آیا وہ وقت حتی غشی علیہا, سکینہ کے سانس بند ہوئے, آنکھیں بند ہوئی. امام آئے, امام سجاد نے اس طرح سینے سے لگایا, رو کے فرما دیا پھوپھی زینب میری بہن مر گئی, میری وہ بہن دنیا سے چلی گئی جو میرے پاؤں کے کانٹے نکالتی تھی. میری بہن پھوپھی اماں وہ بہن چلی گئی جو میرے بابا کے قتل کی عین گواہ تھی. میں تو لفظ ہی پڑھ سکتا ہوں, میں تو لفظ ہی پڑھ سکتا ہوں. حضرت امام اسماعیل جدید نے حکم دیا کہ شام کی ایک ضعیف عورت جائے جو سکینہ بنت حسین کو غسل دے. شام کی ایک ضعیف عورت آئی, وہ بی بی کو غسل دے رہی تھی. مقتل والے کہتے ہیں اچانک اس کی دھاڑیں نکلی. اس نے کہا ہائے غربت. جناب زینب کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اس بچی کی ماں مر گئی ہے. جناب زینب کہتی ہیں وہ سامنے دھوپ پہ بیٹھی ہے رباب, بس تھکنے جس کے لیے میں زحمت کر جلدی سے یہ مستور آئی, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے رباب یہ بتا تیری بچی بیمار تھی؟ جناب رباب کہتے ہیں نہیں بیمار تو نہیں تھی. کہا جی بیمار نہیں تھی, اس کی کمر پہ نیلے داغ کیسے ہیں؟ تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو, جہاں تک میری نگاہ تیاری کرو, تھکنا نہیں ہے. اللہم ہم جل ولی کل فرج, جس کے لیے میں ساری زحمت کر گیا ہوں. اس وقت جناب رباب تڑپ کے کہتی ہے بیماری کے داغ نہیں, باپ کے قاتل مارتا رہا ہے. او میری بیٹی کو کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک ہر منزل پہ مارتا رہا, جس کے لیے میں زحمت کر گیا ہوں, مجھے معاف کر دینا. آج تک یہ آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ امام سجاد نے سکینہ کو کفن نہیں دیا تھا, اسی پہران میں دفن کر دیا تھا نا, اسی پہران میں نہیں دیا تھا. کبھی سوچا ہے سجاد کے پاس کفن نہیں تھا؟ مجھے بتاؤ, مجھے جواب دو, کیا وجہ تھی غریبے میرے مولا امام سجاد علیہ السلام کی, کیوں نہیں بہن کو کفن پہنایا؟ یہ میں نے مقتل میں نہیں, ایک عالم دین سے قوم میں روایت سنی تھی, وہ فرما رہے تھے میرے مولا سجاد نے کوشش بڑی کی تھی لیکن سکینہ کا بدن اس قابل نہیں رہ گیا تھا. اس وقت سجاد رو کے فرماتے اللہ میری حرمت کا گوار ہے نا, کربلا میں باپ کا لاشا, آج بہن کا لاشا. کتنی تھی, ایک بطول تھی, ایک ظلم ہوا تھا. دیکھو میری, ایک ظلم ہوا تھا, ایک ظلم ہوا تھا. جب تک زندہ رہی تھی علی سے اپنا چہرہ چھپاتی رہی تھی. جب تک جناب زہرا زندہ رہی تھی نا, اپنا چہرہ علی سے چھپاتی رہی تھی. وہ ایک ظلم ہوا تھا, وہ ایک, اس کا سن 18 سال, اس کا سن 4 سال, اس کا سن 18 سال, اس کا سن 4 سال. اور اس بچی کو کربلا سے لے کر کوفہ, کوفہ سے شام, ہر منظر پہ باپ کا قاتل مارتا رہا تھا. ہر بندہ مقتل والے کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی اتنے ظلم ہوئے تھے کہ جناب سکینہ بنت حسین کی بنائی ضعیف ہو گئی تھی. وہ بچی رہے کہ کہتی ہے سجاد مجھے نظر نہیں آ رہا, وہ میرے غریب بابا کا سارے. تیاری کر جہاں تک میری نگاہ ہے. اب بچی نے کیا کیا, مدت کے بعد جب باپ بیٹی ملے نا, بیٹی سارے دکھ بتا دیتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ جیسی باپ نے کہا یا بتا من کاٹا وریدہ کا, بابا بتا تو صحیح کس نے تیری رگیں کاٹی. اب تھکو نہیں سار کی تیاری کر میرے ساتھ. اب پھر کہا ماں بتا من خاضب شبیکہ, بابا بتا تو صحیح کس نے خون سے تیری راہداری کو رنگین کیا. پھر بیٹھ کے کہتی ہے بابا مجھے بتا تو صحیح کس نے تیرے اوپر ضربیں چلائی. اگلا بہن کا یا بتا لیتنی کنت قبل ھذا اليوم ابیا, او میرا بابا کاش آج کے دن سے پہلے تیری بیٹی کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی. او بابا میں تجھے اس حالت میں نہ دیکھ دی. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. اللہم عجل لولیک الفرج, اللہم عجل لولیک الفرج. بڑے حوصلے سے انسان مسلسل نہیں رو سکتا, تھک جاتا ہے ماتمی. میں نے کہا نا مسلسل سجاد رو سکتا ہے, مسلسل میرا امام رو سکتا ہے. بشری تقاضا ہے تھوڑا سا حوصلہ نکالیں. اس کے لیے آخری روایت آخری حوصلے سے. آیا وہ وقت حتی غشی علیہا, سکینہ کے سانس بند ہوئے, آنکھیں بند ہوئی. امام آئے, امام سجاد نے اس طرح سینے سے لگایا, رو کے فرما دیا پھوپھی زینب میری بہن مر گئی, میری وہ بہن دنیا سے چلی گئی جو میرے پاؤں کے کانٹے نکالتی تھی. میری بہن پھوپھی اماں وہ بہن چلی گئی جو میرے بابا کے قتل کی عین گواہ تھی.
میں تو لفظ ہی پڑھ سکتا ہوں، میں تو لفظ ہی پڑھ سکتا ہوں. حضرت امام اسماعیل جدید نے حکم دیا کہ شام کی ایک ضعیف عورت جائے تو سکینہ بنت حسین کو غسل دے. شام کی ایک ضعیف عورت آئی، وہ بی بی کو غسل دے رہی تھی. مقتل والے کہتے ہیں اچانک اس کی دھاڑیں نکلی. اس نے کہا ہائے غربت. جناب زینب کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اس بچی کی ماں مر گئی ہے. جناب زینب کہتی ہے وہ سامنے دھوپ پہ بیٹھی ہے رباب بس تھکنے جس کے لیے میں زحمت کر جلدی سے یہ مستور آئی، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے رباب یہ بتا تیری بچی بیمار تھی؟ جناب رباب کہتے ہیں نہیں بیمار تو نہیں تھی. کہا جی بیمار نہیں تھی، اس کی کمر پہ نیلے داغ کیسے ہیں؟ تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو جہاں تک میری نگاہ تیاری کرو. تھکنا نہیں ہے. اللہ محمد اللہ ولی کل فرج جس کے لیے میں ساری زحمت کر گیا ہوں. اس وقت جناب رباب تڑپ کے کہتی ہے بیماری کے داغ نہیں، باپ کے قاتل مارتا رہا ہے. او میری بیٹی کو کربلا سے کوفہ سے شام تک ہر منزل پہ مارتا رہا جس کے لیے میں زحمت کر کے مجھے معاف کر دینا. آج تک یہ آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ امام سجاد نے سکینہ کو کفن نہیں دیا تھا، اسی پہران میں دفن کر دیا تھا نا، اسی پہران میں نہیں دیا تھا. کبھی سوچا ہے سجاد کے پاس کفن نہیں تھا؟ مجھے بتاؤ، مجھے جواب دو. کیا وجہ تھی غریب میرے مولا امام سجاد علیہ السلام کی؟ کیوں نہیں بہن کو کفن پہنایا؟ یہ میرے مقتل میں نہیں، ایک عالم دین سے قوم میں روایت سنی تھی. وہ فرما رہے تھے میرے مولا سجاد نے کوشش